محترم سامعین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سبھی حضرات قریب قریب آ کر بیٹھ جائیں اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذران عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، نماز میں کپڑا فولڈ کر کے نماز پڑھنا، اس کے تعلق سے گفتگو چل رہی تھی اور نماز کے مکروہات تنزیہیہ کے حوالے سے بھی کچھ باتیں گوش گزار کی تھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ پاجامہ یا پتلون کے پائچوں کو موڑنا فقہی اصطلاح میں خلاف معتاد میں شمار کیا گیا ہے، یعنی بدن کے کپڑے کو اس طرح موڑنا یا اوڑھنا کہ اس طرح کپڑا موڑ کر یا اوڑھ کر بازار میں یا کسی اکابر کے پاس نہ جا سکے۔ جو لوگ نماز میں پاجامہ یا پتلون کے پائچے موڑتے ہیں، ان سے جب کہا جائے گا کہ جناب اسی طرح آپ پائچے موڑے ہوئے آپ بازار میں یا کورٹ کچہری میں تشریف لے جائیں یا لے چلیں، تو ہرگز اس حیت پر بازار یا کسی کچہری یا دفتر میں جانے کے لیے رضامند نہیں ہوں گے، بلکہ اس طرح جانے میں شرم اور عار محسوس کریں گے۔ اگر کوئی شخص اپنے پاجامہ یا پتلون کے پائچے موڑ کر بازار یا کسی دفتر میں چلا جائے گا تو لوگ اس کی بد تہذیبی پر ہنسیں گے، بلکہ یہ کہیں گے کیسا بے ادب شخص ہے کہ عادات، رواج اور تہذیب کے آداب کو بالائے طاق رکھ کر کے یہ آدمی آدم کا ہے۔ تو ذرا غور فرمائیں کہ جس حیت میں دنیا داروں کے دربار میں جانا بھی آدمی کو پسند نہیں، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یعنی اللہ تعالیٰ کے دربار میں نماز کے وقت تو اس کا زیادہ لحاظ رکھنا چاہیے۔ کل اور پرسوں 2 دن کے گفتگو کے ماحصل کو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا تھا کہ پائچے جو ہے پائجامہ کا وہ قدم کی پشت پر ہونا چاہیے، ٹخنوں تک ہونا چاہیے، ٹخنوں سے نیچے نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی زیادہ اونچا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اسی ضمن میں یہ باتیں آ گئی کہ جب دنیا دار کے یہاں ہم لوگ اس طریقے سے نہیں جا سکتے تو اللہ کی بارگاہ میں کیسے اس طریقے سے جا سکتے ہیں۔ لہٰذا ادب کا تقاضا بھی یہی ہے کہ دنیا دار سے کہیں زیادہ عزت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا ادب ہمارے اللہ تبارک و بارگاہ کا ہمیں رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ باتوں پر غور کریں اور اپنے پائچوں کو فولڈ کرنے کی کوشش نہ کریں بلکہ چھوڑ دیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں سر سے ٹوپی گر جائے تو اٹھا لینا افضل ہے، جبکہ بار بار نہ گرنے اور اٹھانے میں عمل کثیر کی حاجت نہ پڑے، ورنہ نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور اگر خشوع و خضوع اور انکساری و عاجزی کی نیت سے سر برہنہ رہنا چاہے تو نہ اٹھانا افضل ہے۔ یہاں بھی یہی چیزیں ہیں کہ آدمی کے اندر خشوع و خضوع کتنا ہے۔ آدمی جو نماز پڑھ رہا ہے تو یہ دیکھے کہ نماز میں اس کا دھیان، توجہ کتنی ہے نا۔ تو ٹوپی گر جائے تو اٹھا لینا افضل ہے۔ ٹوپی نہیں اٹھائیں گے تو لوگ دیکھیں گے بار بار کہ دیکھو آدمی ٹوپی گرا دیا، آدمی ایسے نماز پڑھ رہا ہے، دھیان دیں گے۔ تو اٹھا لینا جو ہے یہ افضل ہے، جبکہ بار بار نہ گرے، ایک بار گرے اٹھانا چاہیے۔ اور اٹھانے میں عمل کثیر کی حاجت نہ پڑے۔ عمل کثیر کے بارے میں آپ کو بیان کر دیا گیا ہے کہ 2 ہاتھ سے کوئی کام کرنا یا ایسا کام کرنا کہ دور سے آدمی دیکھے تو وہ سوچے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، یہ عمل کثیر ہے۔ تو عمل کثیر کی حاجت اگر نہ پڑی، ایک ہاتھ سے آپ نے ٹوپی اٹھا کے سر پہ رکھ لیا تو یہ افضل ہے اگر بار بار جبکہ نہ گرے۔ اگر 2 ہاتھ سے اٹھائیں گے یا عمل کثیر ہو جائیں گی تو پھر نماز فاسد ہو جائیں گی۔ اور اگر خشوع و خضوع و انکساری و عاجزی کی نیت سے سر برہنہ رہنا چاہے، خشوع و خضوع کے بھائی بغیر ٹوپی کا آدمی کا دل زیادہ لگ رہا ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے، تواضع ہے، اس طریقے سے وہ اللہ کی بارگاہ میں آیا ہوا ہے، تو اب ٹوپی کو نہ اٹھانا افضل ہے کہ دھیان تو اس کا کہیں اور ہے، دھیان اس کا کہیں اور ہے۔ اب وہ توجہ ٹوپی کی طرف دے گا تو دھیان بھٹکے گا، خشوع و خضوع میں کمی بیشی آئیں گی۔ تو اگر آدمی کا دھیان اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں لگا ہوا ہے تو اب ایسے وقت میں ٹوپی کو نہ اٹھانا افضل ہے۔ نماز میں انگڑائی لینا، بالقصد کھانسنا یا کھنکھارنا یہ مکروہ ہے۔
امام کا محراب میں بے ضرورت کھڑا ہونا کہ پاؤں بھی محراب کے اندر ہوں یہ بھی مکروہ ہے۔ ہاں اگر پاؤں باہر ہوں اور سجدہ محراب کے اندر ہو تو کراہت نہیں۔ اسی طرح امام کا در میں کھڑا ہونا یہ بھی مکروہ ہے، مگر اس طرح کہ اگر پاؤں باہر ہوں اور سجدہ در میں ہو تو کراہت نہیں، ٹھیک ہے۔ تو امام کا محراب میں اس طریقے سے کھڑا ہونا کہ آدمی پورے کا پورا محراب کے اندر ہے، محراب کے اندر ہے، یہاں تک کہ پاؤں بھی یہ محراب کے اندر ہے تو یہ مکروہ ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ ہاں اگر پاؤں محراب کے باہر ہیں، پاؤں جو ہے محراب کے باہر ہیں اور سجدہ وغیرہ محراب کے اندر ہو رہا ہے تو اس میں کوئی کراہت نہیں۔ جو محراب ہے اس کا یہ حصہ ہے، یہ جو والا حصہ ہے یہ محراب کی نشانی، یہ حصہ محراب کا ہے، اور اس کے باہر یہاں پاؤں رہے تو کوئی کراہت نہیں ہے۔ آدمی پورا پاؤں یہاں رکھ کر کے نماز پڑھے، بالکل اندر جا کر کے نماز پڑھے تو اب اس میں کراہت ہے۔ اس میں کیا ہے؟ کراہت ہے۔ اسی طرح دروں کے اندر، در سے مراد کے پہلے جو پرانی مسجدیں ہوتی تھی آپ دیکھے ہوں گے وہ کمان ٹائپ، ہاں جیسے کہ آپ کے برہان پور میں کالی مسجد وغیرہ ہے تو اس کے اندر در، دیگر جگہوں بنے ہوئے اندر در بنے ہوئے بالکل، تو اس کے اندر پورا گھس کے نماز پڑھنا یہ بھی مکروہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے کہ محراب اور منبر سامنے ساتھ میں، جیسا آپ نے بتایا کہ تھوڑا باہر آیا اندر آیا تو مطلب دونوں ساتھ میں رہتے محراب اور منبر، تو ممبر کا مسئلہ نہیں، اس میں محراب کا مسئلہ ہے، الگ ہے، یہ الگ ہے۔ جیسے محراب الگ ہے یہ جو منبر الگ ہے، اس کا مسئلہ وہ اسی رہے گا۔ ہاں ممبر کا مسئلہ الگ رہے گا، محراب کا مسئلہ الگ رہے گا۔ ممبر اور محراب میں اس میں کوئی یہ نہیں کہ ایک جیسے مساوات اس میں کچھ نہیں ہے، اس کا مسئلہ الگ ہے اور اس کا مسئلہ الگ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ہے، ٹھیک ہے۔ کعبہ معظمہ اور مسجد کی چھت پر نماز پڑھنا مکروہ ہے کہ اس میں ترک تعظیم ہے۔ اسی طریقے سے مسجد میں کوئی جگہ اپنے لیے خاص کر لینا کہ اسی جگہ پر نماز پڑھی یہ بھی مکروہ ہے۔ یہ مسئلے بار بار آتے تھے، بہت سے لوگ کہتے حضرات وہ رومال رکھ کے جا رہے ہیں، وہ کپڑا چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں، وہیں بیٹھ رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو جو ہے اپنا کم سے کم جائزہ لینا چاہیے کہ یہ اپنے لیے کوئی خاص نہیں کرنا کہ میں یہیں بیٹھوں گا، یہیں پڑھوں گا، یہیں نماز پڑھوں گا، کوئی آئے تو ہٹا دینا، بھائی تیرا تو سڑک جا، یہاں میری جگہ ہے نا، ہاں ہاں فکس، ہاں وہی کہہ رہے ہیں کہ مسجد میں کوئی جگہ اپنے لیے خاص کر لینا کہ اسی جگہ پر نماز پڑھے یہ مکروہ ہے۔ نمازی کے سامنے جلتی آگ کا ہونا یہ بھی باعث کراہت ہے، البتہ شمع یا چراغ میں کراہت نہیں، شمع یا چراغ میں کراہت نہیں، نمازی کے سامنے جلتی آگ کا ہونا باعث کراہت ہے۔ سجدہ میں ران کو پیٹ سے چپکا دینا، سجدہ میں ران کو پیٹ سے چپکا دینا مرد کے لیے مکروہ ہے، مگر عورت سجدہ میں ران پیٹ سے ملا دے گی۔ جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو بہت سے لوگ یہ جو ران ہے اس کو پیٹ سے ملا دے، بالکل سکڑ کر کے سجدہ کرتے ہیں، جبکہ حکم کیا ہے کہ ران کو پنڈلیوں سے، پنڈلیوں کو زمین سے اور اس ران کو پیٹ سے سب کو علیحدہ علیحدہ رکھنے کا حکم ہے، اور عورتوں کے لیے حکم ہے کہ وہ بالکل دبک کے سجدہ کرے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طریقے سے چپکا دینا مرد کے لیے مکروہ ہے۔ کہتے ہیں عام راستہ، کوڑا ڈالنے کی جگہ، مذبح یعنی جانوروں کو حلال و ذبح کرنے کی جگہ، قبرستان، غسل خانہ، حمام، نالا، مویشی خانہ، خصوصاً اونٹ باندھنے کی جگہ، استبل یعنی گھوڑوں کو باندھنے کی جگہ، طبیلہ یا پاخانہ کی چھت پر نماز پڑھنا مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی مسئلے بہت آتے تھے پاخانہ کی چھت پر نماز پڑھنے کے تعلق سے، ہاں طہارت خانہ کے چھت پر جو ہے نماز پڑھنے کے تعلق سے کئی لوگوں نے کہا بھی مجھے اس تعلق سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ہماری جو مسجد ہے، یہ جو مسجد ہے اس میں جگہ بہت ہے، جگہ کی کوئی کمی نہیں ہے، یہ جگہ فل ہو جائے تو وہ جگہ ہے، وہ جگہ فل ہو جائے تو اوپر کی جگہ ہے، اوپر کا یہ والا حصہ فل ہو جائے تو یہ والی جگہ ہے، اگر آدھا گاؤں بھی آ جائے گا تو بھی ہماری یہ پوری جگہ پہ الحمدللہ جو ہے آدمی آ جائیں گے، ہے نا۔ اب اس کے باوجود لوگ زبردستی جا کر کے جو ہے طہارت خانہ کے اوپر نماز پڑھیں گے، یہ ان کا مسئلہ ہے، یہ ان کا مسئلہ ہے۔ ہمارے مکروہ بتایا گیا، ہمارے یہاں کیا ہوتا معلوم ہے، ادھر سے آدمی آئے تو وہیں لگ جائیں گے، وہ یہاں تک نہیں آئیں گے، ادھر سے آئے تو وہیں لگ جائیں گے، وہاں نہیں جائیں گے، ادھر سے آئے تو وہیں لگ جائیں گے، یہاں نہیں جائیں گے۔ مطلب یہ کہ وہ ایسے کھڑے ہیں، اب وہ لوگ آتے آتے تو سب لگ ان کے بعد آنے ہونا، یہ حضرت یہیں کھڑے رہیں گے، حضرت ہل نہیں سکتے، حضرت جو ہے ہلیں گے نہیں، وہ لوگ آتے لگتے ان کے بعد آنے ہونا، یہاں سے وہاں چل کے جانے میں ان کو تکلیف ہو جاتی ہے، کیا ہو جاتی ہے؟ تکلیف ہو جاتی ہے، حالانکہ صف کا خیال رکھنے کا حکم ہے نا۔ ابھی ایک صف مکمل ہوئی نہیں، دوسری صف لگ گئی، دوسری مکمل ہوئی تیسری لگ گئی، تیسری مکمل ہوئی چوتھی لگ گئی، اب وہ لگ گئی، ادھر سے لوگ آ رہے ہیں، وہ کنفیوز ہیں اس میں لگوں کہ اس میں لگوں، یہ سب میں لگوں کہ وہ سب میں لگوں، ہے نا۔
جبکہ فرمایا گیا کہ سب اللہ کی رحمتیں پہلی سب والوں پر، امام پر ہے، امام کے بعد پہلی سب کا دوسری سب، دوسری کے بعد تیسری کا حکم ہے، سب پر رحمت اللہ کی، لیکن سب سے زیادہ رحمت امام کے اوپر، امام کے بعد اس سے جو قریب ہے، قریب میں بھی دائیں والے کے اوپر ہے نا، پہلے دائیں والے پر، اب دائیں والے میں بہت سے دائیں 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 لگے، بائیں والے کو چھوڑ دیا، آدمی نماز میں کھڑے ہو تو اللہ اکبر سلام پھر دیکھا تو ادھر آدھی سب پوری پڑی ہوئی ہے، ادھر سارے لگے، کیوں لگے بھائی؟ ادھر زیادہ رحمت ہے، ادھر زیادہ رحمت ہے، کیا کریں گے ثواب، ہاں ہاں ہاں، جنازے کی نماز میں آخری صف میں ثواب زیادہ ہے، لیکن اس کے متعلق ائمہ اکرام نے، فقہا نے الگ الگ طریقے، الگ الگ اس کے ڈیفینیشن تیار کیے، بتایا گیا کہ کب ہے وہ ہے۔ آدمی کوئی پیچھے سے آ رہا ہے، کوئی سب میں پیچھے کھڑا ہو رہا تھا آدمی، جسے نماز میں پیچھے ہو گیا کیا تو اس کے لیے ایک تکلیف آر میں بھائی پیچھے آ گیا کیا، تو حکم ہے کہ تم پیچھے بھی آئے تو بھی تم کو ثواب زیادہ ملے گا، ہے نا، ثواب زیادہ ہے۔ یہ مت سوچنا کہ میں پیچھے آیا تو میں ثواب میں کمی پڑ جاؤں، کیونکہ نماز میں جیسا حکم ہے، نماز میں تو آدمی ایک ٹائم رہتا ہے کہ ٹائم میں آنا ہے، ظہر کا یہ ٹائم ہے، عصر کا یہ ٹائم، مغرب کا ٹائم ہے، لیکن جنازے کا کوئی ٹائم نہیں ہے، جنازہ کبھی بھی آ سکتا ہے، تو لوگ اس میں ٹائم دے کر کے آ جاتے ہیں، اس میں ٹائم دے کے آ نہیں پاتے ہیں۔ اس میں 15 آذان ہے، آذان کے بعد 15 منٹ کا وقفہ ہے، اس کے بعد جماعت ہے، یہ ساری چیزیں، اس میں تو سب کچھ ہے نہیں، تو آدمی دیر سے آیا تو پتہ چلا کہ لوگ کھڑے ہو گئے، پیچھے کھڑا تو ایک کہ یار مجھے ثواب کم ملے گا شاید، کیونکہ سب پچھلی سب میں کھڑا ہوں، تو اب یہاں فقہا نے یہ دے دی کہ نہیں تم پیچھے کھڑے ہو تو اس کا مطلب یہ سنا کہ تم کو ثواب میں کمی، تم کو ثواب زیادہ ملے گا، ہے نا۔ اس کے اور الگ حکمت بیان کی ہے، اب وہ لوگ اسی حکمت کو لے کر کے اب صفیں لگ رہی تو یہاں سے کھڑا ہے آدمی، جان بوجھ کے کھڑا ہے، وہ ان کو لگ رہا ہے کہ بس یہ سب پوری لگ جائیں گی تو سب سے پیچھے میں لگوں گا، زیادہ ثواب ملے گا مجھے، ہاں بڑے آپ کے ہاں کیا کہیں گے، وہ ایک مسئلہ کسی کو معلوم ہو گیا تو اس کو لگ رہا ہے کہ مجھے 10 مسئلے معلوم ہو گئے اس کے تعلق سے، اس کو لگ رہا ہے کہ اس کے بارے میں 10 مسئلے پتہ ہیں مجھے، اب میں ہی مسئلہ بتاؤں گا اور دوسرا کوئی مجھے آگے لگے گا تو تجھے پتہ نہیں کیا پیچھے لگنا چاہیے تھا نا، ثواب زیادہ ہے، وہ ایسے مسئلے ہیں۔ خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب آدمی دائنے پر پھر بائیں پر، تو تب دائنے 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 دائیں لگ جا رہے ہیں، ہے نا، ادھر کی پوری رمضان میں دیکھیے تراویح میں ادھر خالی پوری، وہ بولنا پڑتا ہے بھائی سب میں لگو، اے بھائی سب میں لگو، تو آگے آدمی سب میں، وہ بادل ناخواستہ نہ چاہ کر کے ادھر لگنا پڑ رہا ہے کیا، تو اللہ لگ گیا، یہ حال ہو گیا ہے نا۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ کی رحمتیں ہر ایک پر ہے، جو پہلے آتا ہے، جو پہلے لگتا ہے اس ثواب زیادہ ملے گا، ظاہر سی بات ہے، جو محنت زیادہ کرے گا اس کو تو معاوضہ بھی زیادہ ملنا چاہیے نا، اس کو معاوضہ بھی، اب جمعہ کے دن کا حکم ہے، جو پہلے آئے گا اس کو اونٹ خیرات کرنے کا ثواب، جو اس کے بعد آیا اس کو جو ہے گائے خیرات کرنے کا ثواب، اس سے جو چاہے بکری، اس سے جو ہے انڈا، مل تو سب کو رہا ہے، مل تو سب کو رہا ہے، جو پہلے آیا اس کو بڑا والا انعام ہے، جو اس کے بعد ہے اس کو اس سے چھوٹا والا ہے، جو اس کے بعد ہے اس سے چھوٹا والا ہے، لیکن ملے گا تو سب کو۔ اب آپ کی نیت ہے، آپ کی جیسی نیت ویسی برکت۔ جلدی آئی جمعہ کے دن کیوں قرآن نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعہ کے دن جمعہ کے اذان کی آواز تمہارے کانوں تک آ جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ چلو، جلدی کرو، اب دوڑ کے چلو اللہ کے ذکر کی طرف، یعنی سب جلدی بند کرو، شٹر گٹر لگا کے دکان کے پھٹ سے جاؤ نماز کی طرف۔ کیوں کہا گیا ہے؟ اسی لیے تو کہا کہ جلدی آئیں گے تو جلدی زیادہ بڑا والا حصہ ملے گا نا، ہے نا۔ خیر، تو بات چل رہی تھی کہ بھائی ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اتنی جگہ خالی ہے پوری، مگر آدمی نماز میں پڑھا، وہاں دیکھتے امام صاحب خطبہ پڑھے کیا، امام صاحب بیٹھے ہیں کیا، کچھ لوگ اوپر جا کر کے جھانکتے رہتے، دیکھتے خالی ہوا کیا نہیں ہوا کیا کر رہے بھی، یہ تو یہ والے کچھ لوگ بالکل باہر بیٹھے رہتے ہیں، جیسے ہی امام صاحب ممبر پہ بیٹھیں گے اب وہ آ کر پیچھے کھڑے ہیں، جگہ مل رہی کیا، آگے آ رہی کیا، یہ اس کو لانگ رہا ہے، وہ اس کو لانگ رہا ہے۔ اچھا بہت سے لوگ تو ایسے کہ جن کو مسائل معلوم نہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وضو کر کے خطبہ ہو رہا، میں کہیں اب نگاہ تو پڑتی ہے، وہ ہٹو بھائی بچو، بھائی ہٹو بھائی بچو، وہ آگے آ کر کے بیٹھتا ہے، ان کو لگ رہا ہے کہ میں نے بہت بڑا تیر مار لیا، میں نے سب کو پیچھے کر کے میں آگے بیٹھا، اس کو یہ نہیں پتا کہ خطبہ کا ادب کیا ہے، اس کی تعظیم کیا، خطبہ کے وقت کرنا کیا ہے۔ خطبہ کے وقت حکم یہ ہے کہ آپ کو یہاں ہے تو یہیں بیٹھ جاؤ، ادھر ایسے منڈی کرنا بھی حرام ہے، سلام کا جواب دینا جائز نہیں ہے، کسی کو صرف
اتنا کہنا خاموش، یہ کہنا تک لغو ہے، یہ کہنا تک گناہ. حضور فرمایا جو ایسا کہے اس کو اس دن کے جمعہ میں سے کوئی نیکی نہیں ملتی. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہٹو بچو بھائی، ہٹو بچو بھائی، آگے بڑھتے ہیں، اس کو معلوم نہیں ہے، معلوم کرنا بھی چاہتے نہیں ہیں، معلوم جو ہے وہ کرنا بھی چاہتے نہیں ہیں. ارے ہم کو تو پتہ ہے نا، ہم کو کیا ہے اس میں مسئلہ کیا ہے، آگے بڑھے. ایک حدیث سنے رہتے ہیں، ایک مسئلہ سنے رہتے ہیں، اس کا جو فوائد ہیں اس کو جان گئے، اگر اس میں ذرا سی کمی پیش آئے تو اس کے نقصانات کیا ہیں اس کی فکر نہیں کرتے. بھائی ٹھیک ہے انگور کھانے میں طاقت ہے، لیکن سردیوں کے موسم میں سردی بھی تو لگتی ہے انگور کھانے سے، نقصان بھی تو ہے نا. تو خالی کھانے کے فوائد جانیں گے، اس کے نقصانات بھی جاننا پڑے گا نا. ہر چیز ایک لمٹ، ایک حد میں ہے کہ نہیں ہے. ناریل پانی پینے میں بہت طاقت ہے، روزانہ پیو پیو تو پتہ چلا کہ پانی خون پورا پانی پانی ہو گیا پورا. تو ایک حد ہے، ہر چیز کی ایک لیول ہے. تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، وہ دو چار مسئلے فوائد کو سن لیتے ہیں، اس میں عمل وہ سن لیے ہوں گے بھائی کہ جو صفوں کو چیر کر آگے جائے تو اس کے لیے اتنی نیکیاں ہیں، تو وہ اب صفوں کو چیر رہے ہیں. ارے بھائی وہ کب چیرنا ہے، کب آگے جانا ہے، پہلے اس کو سمجھو. پہلے کب آگے جا کر کے خالی جگہ کو پر کرنا، وہ کب حکم ہے، حکم کو دیکھیں نہیں، چیرتے چیرتے آگے جا. اب میں ایسے ایسے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، داڑھی ووڑھی ہے ماشاء اللہ، اور جو لوگ قریب رہتے ہیں علماء کرام سے یا کم سے کم ان سے مسافہ معانقہ تو ہے ہی روزانہ کم سے کم ایک بار دو بار، ایسے لوگوں کو دیکھا. بہت سے لوگ تو آ کر کے بس دروازے پہ جمعہ کھڑے ہو جائیں گے، اب باتیں ہنسی مذاق چل رہی ہے. ادھر امام صاحب خطبہ دے رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں بس ہنسی مذاق باتیں چل رہی ہے. جیسے امام صاحب خطبہ دے کے بیٹھے تو اب وہ جگہ نہیں مل رہی 8-9 بجے کر کے، بس کہیں نہ کہیں بس ایسے کرنے کا موقع ملے، وہیں ٹھونگا مار کے چلے گھر کو، ہے نا. یہ حال ہو گیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسائل کو سمجھیے، اور اگر نہیں آ رہا ہے تو اپنی طرف سے اس پر بیجا پاؤں رکھنے کی کوشش مت کیجیے کہ نہیں یہ ہے ایسا. جتنا معلوم ہے اتنا کر لیجیے، جو معلوم نہیں ہے اس کو معلوم کرنے کی کوشش کیجیے. کہتے ہیں قبرستان، غسل خانہ، حمام، نالا، مویشی خانہ، خود اونٹ باندھنے کی جگہ استبل یعنی گھوڑوں کو باندھنے کی جگہ طبیلہ، پاخانہ کی چھت پر نماز پڑھنا مکروہ ہے. ٹھیک ہے. گلوبند، پگڑی، ٹوپی یا رومال سے پیشانی چھپی ہوئی ہے تو سجدہ درست اور نماز مکروہ ہے نا. سجدہ درست ہے لیکن نماز مکروہ ہے. سجدہ درست کیوں ہے؟ سجدے کے لیے کیا ہے کہ یہ جو ہمارا پیشانی ہے اور یہ ہماری جو ناک ہے، ناک ہماری دب گئی طرف ہڈی تک سجدہ ہو گیا. اگر ہم سجدہ ہے نا تو اور کپڑا اس کے اوپر تو بھی تو دبے گی نا. اگر اس کے اوپر کپڑا باندھ لیا ہم نے، پتلا کپڑا باندھ لیا جیسے رومال، تو دبے گی کہ نہیں دبے گی؟ دبے گی. جب دبے گی تو سجدہ درست ہو گیا. سجدہ تو سجدہ درست ہے لیکن نماز مکروہ ہے. نماز مکروہ کیونکہ آپ منہ چھپا کے نماز پڑھ رہے ہیں، ہے نا. منہ چھپا کے نماز پڑھ رہے ہیں تو منہ چھپانے کی وجہ سے نماز مکروہ ہوگی، لیکن سجدہ درست ہو جائے گا. ٹھیک ہے. حقہ یا بیڑی یا تمباکو کو کھانے پینے والے کے منہ میں بدبو ہونے کی حالت میں نماز مکروہ ہے، اور ایسی حالت میں مسجد میں جانا بھی منع ہے جب تک منہ صاف نہ کر لیے. تو حقہ، بیڑی، تمباکو کھانے پینے والوں کے لیے یہ مسئلہ ہم سنتے رہتے ہیں، مگر پھر بھی ہمارا آیا تو بھی باہر دو چار جلدی مار لے، چھٹا مار کے پھینک دیے پہ پھر منہ کر کے آ گئے اندر. ان کے منہ سے میں باس ہے ہی، منہ میں باس ہے ہی. ایک بات بتائیے، کچی پیاز کھا کے آنے کا منع فرمایا ہے. کچی پیاز کہ وہ کیروسین تیل سے چراغ جلانے کو منع فرمایا گیا. ماچس کی تلی، ماچس جلا دیا نا، ماچس اس میں بدبو آتی ہے تھوڑی ہلکی سی، وہ تک کو منع فرمایا گیا مسجد میں. اتنے تک کو مسجد میں منع. کیوں؟ اللہ کے گھر کو بدبودار نہیں ہونا چاہیے، خوشبودار ہونے چاہیے، ہے نا منع. لیکن ہم کیا کریں وہیں باہر، ارے بھائی ناکنا ہو گیا، پٹ 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 کر مار لیا، رکھ دیا کر کے آ گیا اندر، ہو گیا منہ میں بدبو اس کی ہے ہی. تمباکو کھا رہا ہے، پورا کھا رہا نماز ہو گیا، پھٹ کے مار لیا. تمباکو یہاں اٹکا ہے، یہاں اٹکا ہے، اندر اٹکا ہے، پورا بھر گیا، پورا دانت پورے دم اس کے موٹے موٹے ہو گئے پورے اندر باہر پورے. کوئی ٹینشن نہیں ہے، اور سب اللہ معاف کر دے گا، ہے نا. آپ کچھ بھی کر لیں، ہم کچھ بھی کر لیں، اللہ معاف کر دے گا. یہی سوچ کی وجہ سے ہمارا دل اور سخت ہو چلا جا رہا ہے نا. خیر اللہ تعالیٰ ہم سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. انشاءاللہ مسائل آگے بیان کیے